سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5 تلاوت۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت۔ تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری۔ اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی۔ اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفرت کرتے۔ ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جبکہ ظالم کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا۔ دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے۔ اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے؟ تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، تو اب کہیں گے کہ ہمیں کون پھر پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب تمہاری طرف مسخرگی سے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے؟ تم فرماؤ شاید نزدیک ہی ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے، سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 5 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع مبارکہ میں کفار مکہ اور ان جیسے ایسے اور تمام دنیا بھر کے لوگ جو اس قرآن مجید کو اعتراض کی نظر سے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے، مگر جب وہ اعتراض کی نظر سے پڑھتے ہیں تو پھر ان کے اندر نفرت اور بڑھتی ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے کہ جب اسے ادب کے ساتھ سنا جائے تو یہ قرآن اپنے معنی
اپنے مطلب، اپنی برکات، اپنی رحمتیں بندے پر خود نازل کرتا ہے اور بندے کو بڑے کرم سے نوازتا ہے. اور لیکن جب قرآن مجید کے ساتھ بے دلی، بے دہانی اور بے ادبی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے سے پھر وہ بے برکتی ملتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر دل تنگ ہو جاتا ہے اور پھر فیض نہیں ملتا. تو یہ فیض کا نہ ملنا قرآن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے ہی بے ادبی کا وبال ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی سے بچائے. تو اللہ کی توحید جو کہ تعلیم رسول ہے، اور اس تعلیم رسول کو شاندار انداز میں بتایا گیا کہ لوگوں سنو، اور اے محبوب تو خود اپنی زبان سے ان کو بتا، لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر خدا کے ساتھ، خدا کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتے، کوئی اور اللہ ہوتے، کوئی اور دوسرے بھی رب ہوتے، دوسرے بھی معبود ہوتے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈتے. کیونکہ جو خدا ہوتا ہے، خدا کی ذات میں یہ صفت ہے کہ وہ غالب ہوتا ہے. تو جب اگر کوئی اور خدا ہوتے تو وہ بھی غالب آنے کی کوشش کرتے، تو جو غالب آتا پھر وہ خدا ہوتا، جو مغلوب ہو جاتا وہ خدا نہ ہوتا. تو جب ساری کائنات ہی مغلوب ہے اور کوئی اس کے سامنے غالب ہے ہی نہیں، کوئی اللہ پر غلبہ پانے والا ہے ہی نہیں، آسمان ہے تو بھی خدا کی مٹھی میں ہے، زمین ہے تو خدا کے قبضے میں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض کا معنی یہی ہے کہ آسمان اور زمین سب اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر ہو. تو پھر خدا کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا. سبحانہ، اللہ پاک ہے، یہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی اور اس جیسا ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی اور اللہ جیسا ہو جائے تو یہ ایک عیب ہے اور نقص ہے کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی ایسا بھی ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ تو ایک عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، برتری ان باتوں سے بڑی برتری، یعنی اللہ پاک بڑی شان والا ہے. ایسی باتیں، بے تکی باتیں، بے ادبی اور گستاخی کی باتیں رب کے حضور کی جاتی ہیں. تو تسبح لہ السماوات السبع، آسمان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے خدا کی حمد کرتے ہیں. والارض ومن فیہن، زمین میں ہر چیز خدا کی تعریف کرتی ہے. ایک حدیث شریف میں ہم نے پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم دروازہ کھولتے ہو تو دروازے کی آواز سبحان اللہ و بحمدہ پڑتی ہے، تمہاری چھتیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑتی ہیں. تم اگر کوئی چٹخنی لگاتے ہو تو چٹخنی کی جو آواز آتی ہے وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑتی ہے. تم اگر کسی چیز کو ہلاتے ہو اس میں سے جو آواز آتی ہے وہ آواز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑتی ہے. تم چارپائی کو گھسیٹتے ہو، تم میز کو گھسیٹتے ہو، تو وہ چارپائی و میز یا کوئی چیز بھی جس میں سے آواز پیدا ہو رہی ہے تم سمجھتے ہو وہ آواز پیدا ہوئی ہے، دراصل اس چیز نے اور زمین نے مل کر اللہ کی تسبیح بیان کی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تم نہیں سمجھتے ہو. انہو کان حلیما غفورا، بے شک اللہ بڑی برداشت، بڑے حلم والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. ایک دن اس طرح ہوا، ابو لہب کی بیوی کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہاتھ میں بڑا سارا پتھر لے کر تو حضور کو ڈھونڈنے آئی کہ حضور کو پتھر سے کچل ڈالوں گی، مار ڈالوں گی. اس وقت اس نے لوگوں سے پوچھا کہاں ہے رسول پاک؟ تو بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں. اس وقت خانہ کعبہ کے اندر رسول پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دوڑتی ہوئی آئی اور غصے میں جھجلاتی ہوئی آئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگی کہاں ہے حضور پاک، کہاں ہے؟ اور حضور پاک صدیق اکبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ اس کو نظر نہیں آئے. تو وہ ڈھونڈتی رہی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی انہوں نے میرے شوہر کے خلاف سنا ہے کہ کوئی آیت اتری ہے ان پر،
کوئی صورت اتری ہے؟ میں ان کو پتھر مارنے کے لیے آئی ہوں. تو وہ پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے جھنجھلائی ہوئی. آپ نے فرمایا دیکھو تجھے نظر آتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نظر نہیں آتے. کہاں ہیں؟ بس یہ جھنجھلاتی ہوئی ایسے کچھ زبان سے اپنے جو بھی گستاخی کے کلمات تھے وہ نکالتی وہاں سے چلی گئی. جب وہ چلی گئی تو حضور علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال حیرت سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل ہو گیا تھا اور اس کو میں نظر نہیں آیا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو گستاخی کی نیت سے حضور کے قریب بھی چلا جائے اسے حضور نظر نہیں آتے، اور جو حضور کے ادب کے ساتھ کہیں دور بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے کرم ان کے لیے ہو جایا کرتا ہے، پردے اٹھ جایا کرتے ہیں. اور پھر توحید کے عقیدے کو، جو لوگ توحید کے عقیدے کو بیان کرنے والے کے لیے باتیں یوں کرتے ہیں حضور کے حوالے سے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، حضور پر تو جادو ہوا ہے، استغفر اللہ العظیم، ایسی باتیں کرتے ہیں. جادو کیا ہے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو ہم زندہ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہو جائے گا. یہ جادو ہو گیا؟ مر گیا بندہ، مٹی میں مل گیا، پھر وہ زندہ ہو گیا. تو دراصل ان کے ہاں شعبدے جادوگر اس طرح کی شعبدے دکھاتے تھے نا. کاغذ سے روپیہ بنا لیا جی، منہ میں کاغذ ڈالا، باہر نکالا تو اس سے رسی بن گئی، اور کان سے انہوں نے پیالی لگائی تو اس میں پانی آ گیا. اب وہ اس طرح کے جو شعبدے دیکھ دیکھ کر، جادو دیکھ دیکھ کر وہ سمجھنے لگے شاید قرآن بھی جادو ہے، اور جو حضور یہ بات فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ زندہ ہوگا یہ کوئی جادو ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد تم زندہ ہو گئے. وہ کہنے لگے کیسے؟ مٹی میں مٹی ہو گئے، مٹی کیسے دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ فرمایا مٹی تو چلو مٹی ہے نا، اگر تم قل کونوا حجارۃ حدیدا، تم اگر پتھر بن جاؤ یا تم اگر لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز یا تم سے تمہارے ذہن میں کوئی بڑی چیز ہے اس طرح کی تم بن جاؤ. تو ابھی حضور اتنی بات کہیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے اچھا پھر اگر ہم لوہا بن جائیں، سخت چیز بن جائیں، تو پھر کون ہمیں واپس موڑ کے مٹی کے انسان میں بدلے گا؟ للذی فطرکم اول مرہ، محبوب آپ خود اپنی زبان سے فرماؤ کہ وہ تمہیں موڑ کے دوبارہ انسانیت کے روپ میں لائے گا، بشر کے روپ میں لائے گا، دوبارہ وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں اس وقت بنایا جب تم کچھ بھی نہ تھے. جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے وہی تمہیں دوبارہ بھی بنائے گا.